دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اضافت الطلاق، طلاق کی اضافت کے بیان میں یہ فصل ہے، یعنی کہ طلاق کی اضافت کرے۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، طلاق واقع ہو جائے گی جب طلاق کی اضافت کرے عورت کے مکمل جسم کی طرف۔ مثل ان یقول، مثلا وہ کہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، او امرأتی طالق، یا کہے میری عورت کو طلاق ہے، او زینب طالق، یا کہے زینب کو طلاق ہے، وکان اسم امرأته زینب، اور اس کی عورت کا نام زینب، تو ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا أَضَافَهُ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ بِأَنْ قَالَ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ، أو عُنُقُكِ طَالِقٌ، أو رُوحُكِ طَالِقٌ، أو بَدَنُكِ طَالِقٌ، أو جَسَدُكِ طَالِقٌ، أو وَجْهُكِ طَالِقٌ۔ اور اسی طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ طلاق کی اضافت کرے ایسی چیز کی طرح جس سے مکمل جسم مراد لیا جاتا ہو۔ مثلا وہ کہے تیری گردن کو طلاق، تیری گلے کو، تیری گردن کو طلاق، تیری روح کو طلاق، یا تیرے بدن کو، یا تیرے جسم کو طلاق، یا تیرے چہرے کو طلاق، تو ان تمام الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا، مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق۔ اور اسی طرح طلاق واقع ہو جائے گی اگر عورت کے کسی پھیلے ہوئے حصے کو طلاق دی۔ مثلا اس نے کہا تیرے نصف کو، یعنی تیرے آدھے جسم کو طلاق، یا تیرے تہائی جسم کو طلاق، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا يَدُكِ طَالِقٌ أَوْ رِجْلِكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، تیرے ہاتھ کو طلاق یا تیرے پیر کو طلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، اور اگر کسی نے آدھی یا تہائی طلاق دی تو ایک طلاق مانی جائے گی۔ تعلیق الطلاق، طلاق کو معلق کرنا۔ وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ وقع الطلاق عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فيقع الطلاق إذا دخلت الدار ولا يقع قبلها۔ اور جب طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دے تو طلاق شرط کے پائے جانے کے بعد ہی واقع ہو جائے گی۔ مثلا اپنی بیوی سے کہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی جیسے ہی عورت گھر میں داخل ہوگی، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے طلاق واقع نہ ہوگی۔ ولا يصح تعليق طلاق إلا أن يكون الحالف مالكا كما مضى مثاله أو أضافه إلى ملكه، اور طلاق کو معلق کرنا صحیح نہ ہوگا مگر اسی صورت میں کہ حلف لینے والا طالق طلاق کا حلف لینے والا اس کا مالک بھی ہو، یعنی جس کو طلاق دے رہا ہے اس عورت کا مالک بھی ہو، یعنی وہ اس کے نکاح میں بھی ہو، جیسا کہ اس کی مثال پہلے گزر چکی ہے۔ یہی کہ اس طلاق کی نسبت کرے اپنی ملکیت کی طرف، یعنی کہ اس طرح سے نسبت طلاق کو اس طرح سے دے کہ اگر میں نے اس سے شادی کی تو اسے طلاق۔
فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اگر کسی نے اجنبی عورت سے کہا ان دخلت الدار فأنت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ثم تزوجها ودخلت الدار لم تطلق لأنه لم يكن مالكا عند التعليق ولم يضفه إلى ملكه، پھر اس نے اس سے شادی کر لی اور وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے طلاق نہ پڑے گی، اس لیے کہ طلاق کو معلق کرنے کے وقت وہ شخص اس عورت کا مالک نہیں تھا اور نہ ہی اس نے طلاق کی نسبت اپنی ملکیت کی طرف کی تھی۔ فإن ذهبه إلى ملكه بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق، الطلاق إذا تزوجها، اور اگر اس نے طلاق کی نسبت جو ہے اپنی ملکیت کی طرف کی، مثلاً اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے طلاق، یعنی کہ جب میں تیرا مالک بنوں گا تبھی اس کو تجھے طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ اس سے شادی کرے گا۔ فإن قال الزوج، وہ اگر شوہر نے کہا ان كنت تحبینی او تبغضینی فأنت طالق، فقالت انا احبك او انا احبك او ابغضك، وقع الطلاق وان كان في قلبها خلاف ما اظہرت۔ اگر شوہر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہے تو تجھے طلاق، پھر بیوی نے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، یا اس نے کہا کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ عورت کے دل میں اس کے خلاف ہو جو اس نے ظاہر کیا، یعنی اس نے ظاہر محبت کی اور اس کے دل میں نفرت ہو، یا اس نے نفرت ظاہر کی اس کے دل میں ہوگا، تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ الفاظ الشرط، شرط کے الفاظ کیا ہوتے ہیں بھی بتا رہے ہیں۔ والفاظ الشرط ان و اذا و اذما و کل و کلما و متا و حیثما، عربی میں الفاظ شرط جو ہے ان، اذا، اذما، کلو، کلما، متا اور حیثما ہوتے ہیں۔ اردو میں ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا ترجمہ ہے اگر، اور اذا اور اذما کا ترجمہ ہے جب، اور کلو کا مطلب ہر، تمام، مکمل، اور کلما کا جب جب، متا کا کب، اور حیثما کا جہاں کہیں۔ ففي كل هذه الألفاظ إن وجد الشرط انحلت اليمين ووقع الطلاق إلا في كل ما، تو ان تمام الفاظ کے ذریعے معلق کی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی اگر شرط پائی گئی، تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی سوائے لفظ کلما کے۔ فإن قال لامرأته، اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا کلما دخلت الدار فأنت طالق، کہ جب جب تو گھر میں داخل ہوگی تو طلاق، فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع 3 تطليقات، تو بے شک طلاق شرط کے بار بار پائے جانے کی وجہ سے بار بار پڑے گی یہاں تک کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء، پھر اس کے بعد اس نے اس سے شادی کی، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی، اس کے بعد شادی کی اور پھر شرط دوبارہ جو ہے پائی گئی تو کچھ بھی واقع نہ ہوگا۔ وإذا زال الملك بعد اليمين بأن ألقى طلاق امرأته على شيء ثم طلقها تنشيسا وبانت ثم تزوجها ثانيا فإن وجد الشرط في ملك أي بعد تزوجها انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء، اور جب ملکیت یمین کے بعد زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، مثلا کسی نے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کیا کسی چیز پر، پھر اس نے اس کو فوراً جو ہے طلاق دے دی بغیر تعلیق کے، اور وہ اس سے جو ہے بائن ہو گئی، یعنی جدا ہو گئی، پھر اس نے اس سے دوبارہ شادی کی، پھر اگر شرط پائی گئی ملکیت میں، یعنی اس سے شادی کرنے کے بعد، تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق بھی واقع ہوگی۔ اور اگر شرط جو ہے ملکیت کے علاوہ میں پائی گئی، یعنی کہ وہ اس کے نکاح سے نکل چکی تھی، اس کے بعد جو شرط پائی گئی تو یہ قسم تو پوری ہو جائے گی لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی۔
اختلاف الزوجین فی وجود الشرط، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے شرط کے پائے جانے کے سلسلے میں تو کس کی بات مانی جائے گی، اس کا بیان ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ يُوجَدْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهَا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اس بات میں کہ شرط پائی گئی یا نہیں، ان میں سے ایک شخص کہے کہ شرط پائی گئی اور دوسرا کہے کہ شرط نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی، البتہ دلیل جو ہے یعنی کہ ثبوت جو ہے وہ عورت کا مانا جائے گا۔ فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهة المرأة فالقول قولها في حق نفسها، مثل أن يقول إن حزتي فأنت طالق فقالت قد حزت طلقت۔ اگر شرط جو ہے ایسی ہو کہ اس کو عورت کی جہت سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں عورت کے حق میں جو ہے کہ کہتے ہیں اس کی بات مانی جائے گی۔ مثلا وہ کہے کہ اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق، پھر عورت نے کہا کہ مجھے حیض آ چکا ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ مَعَكِ فَقَالَتْ قَدْ حُزْتُ طُلِّقَتْ هِيَ وَلَمْ تُطَلَّقْ فُلَانَةٌ۔ اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آئے گا تو تجھے طلاق اور تیرے ساتھ میں فلانا کو بھی طلاق، پھر عورت نے کہا کہ مجھے حیض آ گیا ہے تو اسے تو طلاق پڑے گی لیکن فلاں عورت کو طلاق نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ اس کا قول صرف اس کے بارے میں ہی مانا جائے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں مانا جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَسْتَمِرَّ الدَّمُ 3 أيام، لأن أقل مدة الحيض 3 أيام، فمن قطع قبله لا يكون حيضا، فإذا تمت 3 أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت، لأنه إذا استمر 3 أيام كان حيضا من الابتداء۔ اور جب شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تجھے حیض آئے گا تجھے طلاق، پھر اس نے خون دیکھا تو طلاق نہیں مانی جائے گی جب تک کہ خون 3 دن تک مسلسل نہ چلتا رہے، اس لیے کہ حیض کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے خون رک جائے تو وہ حیض نہیں مانا جاتا، لہٰذا جب 3 دن تک خون مسلسل جاری رہے اور 3 دن کے بعد میں بند ہو تو ہم حکم لگائیں گے طلاق کے واقع ہونے کا اس وقت جب سے حیض آنا شروع ہوا ہے، اس لیے کہ جب 3 دن تک خون برابر جاری رہا تو وہ حیض مانا جائے گا خون کے آنے کی ابتدائی وقت سے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا إِنْ حِزْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، کہ اگر تجھے ایک حیض آ گیا تو تجھے طلاق، تو اسے طلاق نہیں پڑے گی یہاں تک کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے، یعنی جب اس کا حیض کا خون جو ہے مکمل ہو جائے گا، مکمل پیریڈ ہو جائے گا، تب جا کے جو ہے اس کی طلاق مانی جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔